السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ رضی اللہ عنہم اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا ثوبان بن مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کیا کرتے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ روایت صحاح ستہ میں صحیح البخاری کے سوائے مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 5 کتابوں میں یہ روایت ہے۔ یہ روایت 5 کتابوں میں حضرت سیدنا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے تو 3 بار استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں حضرت امام اوزاعی، ان کے شاگرد حضرت ولید نے پوچھا اپنے استاد سے، اوزاعی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تو استغفار کی صورت کیسی تھی، کس طرح استغفار کرتے تھے؟ یعنی اللہم اغفر لی کا صیغہ ہوتا تھا یا استغفر اللہ کا صیغہ ہوتا تھا، کس طرح استغفار کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضرت اوزاعی نے اپنے شاگرد سے حضرت ولید سے فرمایا کہ تقول استغفر اللہ، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ نماز سے سلام پھیرنے کے ساتھ 3 بار استغفار کرنا اور استغفار کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا کرنا یہ مستحب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا سے پہلے 3 بار استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، میں گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، طلب مغفرت کرنا، اس کے بعد دعا کرنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلام ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے سلام، یہاں سلام سے مراد اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے، ہر نقص سے منزہ ہے، ہر خرابی سے وہ پاک ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی زوال ہے، نہ کوئی فنا ہے، ہر برائی سے، ہر نقص سے وہ پاک اور منزہ ہے، ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ وہ عیب سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سلام کہیں گے تو اس سلام کا یہ معنی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی ہے۔ یہاں سلام سے مراد سلامتی، یعنی ہم سلامتی پاتے ہیں، ہم برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں، نقائص سے محفوظ رہتے ہیں، خرابیوں سے محفوظ رہتے ہیں، حادثوں سے محفوظ رہتے ہیں، عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سب ہمارا محفوظ رہنا یہ تیری سلامتی کا صدقہ ہے، تو بچاتا ہے تو ہم بچتے ہیں۔ منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بڑی عظمتوں والا ہے اے جلال والے، اے اکرام والے، یا ذا الجلال والاکرام۔ ذو الجلال کا معنی کیا ہے؟ جلال کہتے ہیں عزت کو، عموماً لوگ جلال کا معنی کیا کرتے ہیں؟ جلالی بزرگ ہیں، یعنی قہر کرنے والے، جلا دینے والے، تباہ کر دینے والے جلالی بزرگ ہیں۔ جلال کے معنی عربی لفظ ہے جلال، جلال کے معنی عزت، عظمت، بڑائی، بزرگی۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت رکھنے والے، والاکرام، اکرام کہتے ہیں عزت کرنا، اے خود عزت رکھنے والے، دوسروں کو عزت دینے والے۔ تجھ میں عزت ہے تو تیری اپنی ہے، اب تیری ذاتی ہے،
ہم میں عزت ہے تو ہماری ذاتی نہیں ہے، تیری عطا ہے، تیری عطا سے ہے، تیری بھیک ہے، تیری نوازش ہے۔ اگر تیرا فضل نہ ہو تو ہم میں رتی برابر بھی عزت نہیں ہے۔ ہم میں جو کچھ عزت ہے، مخلوق میں جو عزت ہے تو خدا تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اور تو بڑی عظمتوں والا ہے، اے جلال والے، اے عزت والے اور عزت عطا کرنے والے۔ یہ دعا کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، یعنی فرض و واجب نہیں ہے نماز کے بعد یہ دعا کرنا، یہ مستحب ہے، اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ اب جب یہ حدیث سنتے ہیں لوگ تو عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، دیکھو یہ حضور کی سنت ہے، ہمیں بھی نماز کے بعد استغفار کرنا ہے۔ بے شک صحیح ہے، مگر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں بعض چیزیں بڑی غور طلب چیزیں ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا کہ نماز کے بعد کیا کیا جا رہا ہے۔ نیکی ہوئی، نماز ادا ہوئی، نماز کے بعد الحمدللہ نہیں کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ نہیں کہا جا رہا ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا جا رہا ہے، حالانکہ الحمدللہ بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ بہت بڑا ذکر ہے، ماشاء اللہ بہت بڑا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ یہاں وہ ان اوراد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں استغفر اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا جا رہا ہے، کہاں کیا جا رہا ہے اور کون کر رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اس میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے؟ نماز کے بعد استغفار، اور کرنے والے سید الابرار، اور جو کر رہے ہیں استغفار، اور کب کر رہے ہیں؟ بعد نماز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ افضل الطاعات بعد الایمان الصلاۃ، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے ایمان کے بعد نماز۔ نماز کے بعد استغفار کیا جا رہا ہے، معافی مانگی جا رہی ہے، اور استغفار کرنے والے سید الابرار ہیں، سید المعصومین ہیں، اول المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جتنے معصومین ہیں خدا تعالیٰ کی مخلوق میں، یعنی تمام انبیاء و مرسلین سے، تمام ملائکہ سے، تمام انبیاء و مرسلین سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس پر قرآن شاہد ہے، احادیث شاہد ہیں، اجماع شاہد ہے، ہمارا ایمان ہے، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے منزہ ہیں، ہر نقص سے منزہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو سید المعصومین بنا کر پیدا کیا، آپ سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، جن سے خطا ہو ہی نہیں سکتی آپ ان کے سلطان ہیں علی الاطلاق۔ یعنی انبیاء علیہم السلام سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام ملائکہ کرام سے افضل ہیں، ملائکہ کرام بے خطا ہیں، بے گناہ ہیں، اور تمام انبیاء تمام ملائکہ سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین سے خدا کی عزت و جلال کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آپ اپنی نماز کے بعد کان اذا انصرف من صلاتہ، راوی کہتے ہیں جب آپ اپنی نماز سے سلام پھیرتے، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے، حضور نماز سے فارغ ہوئے ہیں، یا اللہ یا اللہ، کس شان کی نماز ہے آقا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی نماز تو حضور کی نماز ہے، صحیح حدیث میں آیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو میں اٹھا نفل نماز ادا کرنے کے لیے، دوران نماز اونگنی آ گئی، اونگ گیا، نیند آ گئی ہلکی سی، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرا رب میرے سامنے ہے۔ تو نیند میں، اونگنے میں خدا سامنے ہے۔ ہمارے لیے تو نیند ایک غفلت کا مقام ہے، نیند میں جب اونگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سامنے ہے،
فَإِذًا أَنَا بِرَبِّي تبارک و تعالیٰ، صحیح حدیث ہے، معاذ بن جبل سے مروی ہے، جامع ترمذی میں دوسری جلد میں کتاب التفسیر میں سورہ سعد کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اونگ گیا، اونگنی آ گئی تو دیکھتا کیا ہوں میرا خدا میرے سامنے ہے۔ حضور اونگتے ہیں تو حضور کا اونگنا اتنا افضل ہے، اتنا پاک ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ خدا سامنے ہے، خدا کا جلوہ سامنے ہے۔ اب حضور سجدے میں ہیں، حضور رکوع میں ہیں، حضور قیام میں ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بلندی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ہم سب کے لیے درس ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم سب کے لیے درس ہے کہ دیکھو سید المعصومین ہیں، اپنی نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ آداب دربار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ ادب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھ سے تقصیر ہوئی ہے، اللہ اکبر، یہ آقا کا تذلل ہے، یہ آقا کی تواضع ہے، یہ آقا کی بندگی ہے، یہ آقا کا حسن ادب ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ حضور تو حضور ہیں، وہ ہمیشہ حضور میں رہتے ہیں، حضور نور ہیں، حضور کی یاد میں رہنے والا وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اب حضور اپنی نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب ہمارا عالم کیا ہے، ہم گناہ کے بعد استغفار نہیں کرتے، ہنستے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں کسی مظلوم کا اور مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں، بعد ظلم استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اور شرم بھی نہیں آتی ہے، اور عشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے۔ ناجائز مال کھاتے ہیں، اس کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اس کے بعد استغفار نہیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور ان گناہوں کے بعد استغفار نہیں کرتے، ہنستے ہیں، قہقہا لگاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور دعویٰ کیا ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا دے، اور ہمارے آقا و مولا، ہمارے معشوق، ہمارے سرور، ہماری جان کی جان، ہمارے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ شان ہے کہ اپنی عبادت کے بعد اللہ اکبر استغفار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے غور کیا، اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت نقل فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر روز 12,000 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سوچئے ذرا، 12,000 بار الحمدللہ بولتا ہوں نہیں فرماتے۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میرے گناہوں کی تعداد کے برابر میں استغفار کرتا ہوں۔ کبھی ہم سوچے بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سید المعصومین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے سلطان ہیں، آپ اپنی نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ یہ جب دیکھا آپ نے، آپ کے قلب نے مجبور کیا، آپ کے عشق رسول نے مجبور کیا، آپ کے حب الہی نے مجبور کیا کہ مجھے تو 12,000 بار استغفار کرنا۔ اللہ اکبر، حالانکہ آپ محفوظین میں سے ہیں، آپ اولیاء اللہ سے ہیں، آپ غوث اعظم کے غوث اعظم ہیں، آپ خواجہ اجمیری کے خواجہ ہیں، آپ غریب نواز کے غریب نواز ہیں، آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ بے گناہ ہیں، بے خطا ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ مظہر مصطفیٰ ہیں، آپ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خدا تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، آپ مجاہد ہیں، صحابی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ساری نیکیاں آپ کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود آپ 12,000 بار استغفار کرتے ہیں ہر دن، ہر روز۔ تو اس میں ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے صدقے میں گناہگار بخشے جائیں گے، اس کے باوجود حضور استغفار کرتے ہیں، تو میں کیوں استغفار نہ کروں؟ میں تو سراپا گناہ بنا ہوا ہوں، تو مجھے
چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کروں، جبکہ بے گناہ بے خطا معصوموں کے سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ اور نماز کے بعد بڑا سوچنے کا مقام ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد ہنستے رہتے ہیں، بے شرمی کی انتہا ہے۔ ہم ظلم کرتے ہیں، سامنے والا روتا ہے اور ہمارے نفس شریر کو مزہ ملتا ہے، شرم نہیں آتی ہمیں۔ غریب کا دل دکھاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں اور ہمیں مزہ ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں، ہمارے شیطان کو مزہ ملتا ہے، ہمارے نفس امارہ کو مزہ ملتا ہے۔ خدا ہمارے عمل سے ناراض ہوتا ہے، خدا کا رسول ناراض ہوتا ہے اور ہم ہنستے ہیں، کسی غریب کو دھکا مار کر ہنستے ہیں، کسی غریب کی تحقیر کر کے ہنستے ہیں، کسی پر ظلم کر کے ہم ہنستے ہیں، استغفار نہیں کرتے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم بے فکر رہتے ہیں، معاذ اللہ، روزے چھوٹ جاتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، گناہ کرنے کے بعد استغفار ہم نہیں کرتے۔ اور جو نیکوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے بادشاہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اس نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے معصومین آپ کے خادم ہیں، سارے معصومین میں آپ افضل و اعلیٰ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے افضل و اعلیٰ کوئی ہے تو آپ کا خدا ہی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ ایسی بلند ذات، ایسی پاک ذات، آپ اپنے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر۔ بعض علماء نے بھی فرمایا اس استغفار کی جو مصلحتیں ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، کیونکہ حضور استغفار کرتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کیوں استغفار کرتے ہیں آپ نماز کے بعد؟ اس لیے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز غیر اللہ ہے، اللہ اکبر۔ نماز اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، ہاں اللہ کی ذات میں گم رہتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نماز پڑھنا ہے، نماز کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استبر علیہا، نماز پر آپ صبر کیجئے، نماز پر آپ صبر کیجئے، کیونکہ وہ میں نہیں ہوں نا، غیر ہے میرا، اگر میری مرضی ہے، میرا حکم ہے، نماز پر صبر کیجئے۔ آپ کی ذات تو میری ذات میں گم رہتی ہے۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کا جو انہماک و استغراق ہوتا ہے، اس سے نماز ادا کرتے وقت اللہ کی رضا کے تحت، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی طرف ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ نیکی ہی نیکی ہے، عبادت ہے، خوبی ہی خوبی ہے۔ اس کے باوجود آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف جو آپ کی توجہ ہوئی، یہ بہت باریک بات ہے۔ آپ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بے حساب مصلحتیں ہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو 3 بار استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر۔ دیکھیے آپ، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ نہیں کہتے ہیں، اے بندو استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، تم استغفار کرو۔ اب ہمارا عالم کیا ہے؟ تم توبہ کرو، تم گناہگار ہو، تم نیکی کرو، تم خطا کرتے ہو، ہم پاک ہیں، ہم بے خطا ہیں، ہم بے گناہ ہیں۔ یہاں سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صحابیوں سے نہیں فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھو تمہارے درجے کے حساب سے، تمہارے درجے کے مطابق تمہاری نماز میں تقصیر ہو گئی ہے، تم استغفار کرو، یہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ ایک معنی یہ بھی ہے، استغفر اللہ نہیں فرمایا حضور نے، میں طلب مغفرت کرتا ہوں، میرے لیے نہیں فرمایا، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، کس کے لیے یہ لفظ نہیں ہے۔
اپنے لیے یا آقا کی تواضع ہے، یا آقا کا تعبد ہے، یا آقا کی بندگی ہے، یا آقا کے آداب دربار الہی ہیں، یہ معنی بھی ہے اس اعتبار سے۔ پھر یہ معنی بھی ہے استغفر اللہ، میرے جو ہیں ان کے لیے میں مغفرت مانگتا ہوں، میرے جو ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفار۔ اعلیٰ سے اعلیٰ امتی جو ہیں میرے، ان کے لیے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔ جو درمیانی درجے کے ہیں، جو نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔ جو کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی گناہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔ اور کبھی نیکی ہی نہیں کرتے، ایسا طبقہ بھی ہے، ان کے لیے بھی میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تو ہی ہر عیب سے منزہ ہے، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، تو قدوس ہے، تو سبحان ہے، انت السلام ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی ہے۔ کائنات میں جو بھی سلامتی ہے وہ تیرا صدقہ ہے، تیری بھیک ہے، تیرے فضل سے ہے۔ تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، تو بڑی بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اے جلال والے، اے اکرام والے، اے عزت رکھنے والے، اے ذو العزت، اے رب العزت، اے عزت کے رکھنے والے، صاحب عزت، تو ہی حقیقت میں عزت والا ہے اور دوسروں کو عزت دینے والے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ امام ابن جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الحسن الحسین فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہی کا ثبوت ہے حدیث سے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دارک دار السلام تبارک، یہ جو الفاظ زائد ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام ابن جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ درجے کے محدث بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے قاری ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زائد الفاظ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نماز کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد فخر نہ کریں، کبر نہ کریں، غرور نہ کریں، نماز کے بعد استغفار کریں کہ نماز جیسی ہمیں پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز ہم سے نہیں ہو سکی۔ جو جانے نماز ہیں، جو عین نماز ہیں، جن کی نماز کہ صدقے میں کائنات موجود ہے، کائنات قائم ہے، دائم ہے، وہ آقا استغفار کرتے ہیں، ہم کیا نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگر بزرگ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں تو یہ کہیں گے کہ نماز میں کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کو کیا کہیں گے جبکہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، اے حرمین میں عبادت کرنے والے، فضیل بن عیاض سے فرماتے ہیں اگر تو ہمیں دیکھے گا تو جان لے گا کہ تو عبادت میں کھیلتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم اثر فضیل بن عیاض جو اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں ان سے یہ کہتے ہیں تو اگر ہمیں دیکھیں گے، ہماری نمازوں کو دیکھیں گے تو صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام کیا کہیں گے؟ تو یہی کہیں گے کہ نماز میں کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں جیسا نماز کا حکم دیا گیا ہے حتی الوسط ہم ویسی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد استغفار کریں۔ یہ حدیث تو یہ درس دیتی ہے کہ نماز کے بعد استغفار کریں، بدرجہ اولا گناہ ہوتا ہے تو استغفار کریں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال ہا سال گزر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ خوشیاں ہیں، ہنسی مذاق مسخری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ندامت کی توفیق عطا فرمائے، شرمندگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی گہرائیوں سے طلب مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، اور پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام یہ کہنا ہمارے لیے مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔